الرحیم فضائل تبلیغ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح سے شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا تھا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کی نحوست سے فرما برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر ان کی تائید میں کلام پاک کی آیات لَعُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سے فاسقون تک پڑھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تائید سے یہ حکم فرمایا کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک ان کو ظلم سے نہ روک دو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اسی طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ قرآن پاک کی آیات کی تائید میں اس لیے پڑھیں کہ ان کی آیات شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی، اور سبب لعنت منجلہ اسباب کے یہ بھی ہے کہ وہ منکرات سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ آج کل کی یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی صلح کل رہے، جس جگہ جاوے ویسے ہی کہنے لگے، اسی کو کمال اور وسط اخلاق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ الطلاق غلط ہے، بلکہ جہاں عمل بالمعروف وغیرہ قطعاً مفید نہ ہو، ممکن ہے کہ صرف سکوت کی کچھ گنجائش نکل آوے کہ نہ ہاں میں نہ میں ملانے کی، لیکن جہاں مفید ہو سکے، مثلا اپنی اولاد، اپنے ماتحت، اپنے دستے نگر لوگوں میں، ہاں کسی طرح بھی یہ سکوت کمال اخلاق نہیں، بلکہ سکوت کرنے والا شرعاً و عرفاً خود مجرم ہے۔ اگر وہ اس وقت سکوت خاموشی اختیار کرے گا کہ اسی میں مصلحت ہے، تو یہ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ خود بھی اس کا مجرم ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو محبوب ہو، اپنے بھائیوں میں محمود ہو، غالب یہ ہے کہ وہ مدحون ہوگا۔ متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب کوئی گناہ مخفی طور سے کیا جاتا ہے، اس کی معذرت کرنے والے ہی کو ہوتی ہے، لیکن جب کوئی گناہ کلم کلا کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے روکنے پر قادر ہیں اور پھر نہیں روکتے، کیونکہ اس کے معذرت اور نقصان بھی عام ہوتا ہے۔ اب ہر شخص اپنی ہی حالت پر غور کر لے کہ کتنے معاصی اس کے علم میں ایسے کیے جاتے ہیں جن کو وہ روک سکتا ہے، اور پھر بے توجہی، لاپرواہی، بے اتفاقی سے کام لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو کوتاہی نظر بتلایا جاتا ہے، اس کی عنایت کرنے کے بجائے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، دعوت تبلیغ کام یعنی اس میں جو اللہ قرآن پاک کی آیات اور حدیث آئی ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں اور نیکی کا دعوت دیں، خود بھی برے کام سے روکنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اہل عیال، اپنے یار دوستوں کو اور عام مسلمانوں کو بھی اس سے بچائیں۔ اس کو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔